بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورل ٹی وی اردو کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے واقعہ لے کر آیا ہوں اصحاب کہف کا۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ سامعین کرام، 3 دن تک بادشاہ نے انہیں مہلت دی۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ اس بکریاں چرانے والے چرواہے نے ان نوجوانوں کی دعوت پر ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ اس غار کو بند کر دیا گیا تھا۔ بادشاہ دقیانوس جب سفر سے واپسی پر اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لے لی ہے تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہی انتقال کر جائے اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا تھا اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسا، ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دھات ہوتی ہے جس سے بندوق کی گولیاں اور چھرے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس نے اس پر یہ تمام واقعہ لکھ دیا۔ اس لکھنے والے نے یہ واقعہ قلم بند کرنے کے بعد اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ 309 سال تک، جی ہاں سامعین محترم، 309 سال تک اصحاب کہف تقریباً مکمل طور پر سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور کئی چلے گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیداروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیداروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی کہ یا اللہ عز و جل، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اس نیک دل بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا
اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ حالت ایسی تھی جیسے ایک رات سوئے ہو، چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف تھے۔ نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملکھا کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یملکھا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ یملکھا کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا خزانہ کہاں ہے؟ یملکھا بولے یہ خزانہ نہیں، ہمارا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملکھا بولے دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم وقت بولا آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، یعنی کہ اس شہر کے حاکم نے بتایا کہ دقیانوس نام کا بادشاہ آج کل یہاں پر نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملکھا نے کہا کہ کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملکھا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یملکھا نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا۔ اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ بیداروس تک پہنچائی، وہ بھی آ گیا اور اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا کہ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی۔ پھر ان کی روح قبض کر دی گئی۔ اصحاب کہف غار کے اندر سوئے تو ان کی روح قبض کر لی گئی۔ بیداروس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے مبارک جسم رکھے۔ غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ ان کی تعداد اور نام کتب میں موجود ہے۔ ایک قول کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی۔ اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو آپ اپنے علم کی روشنی سے تصحیح فرما کر میری مدد کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ گفتگو کے آخر میں حسب عادت حسب ضرورت اللہ کی بارگاہ میں حرف دعا بلند کروں گا کہ اللہ تعالی ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔